اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، مبالغان حیدر کرار، ہم بات کر رہے تھے اس نورانی کلام کے اندر کہ جو امیر المومنین کے ان نکات کے اوپر مشتمل ہے کہ جو نہ صرف ہماری انفرادی بلکہ اجتماعی زندگی اور ہماری عملی زندگی میں ہمارے لیے نجات اور ہدایت کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ کلام نہج البلاغہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کے اندر خطبات، خطوط اور حکمتیں ہیں کہ در حقیقت یہ تفسیر ہے قرآن پاک کی، اور یہ در حقیقت وہ اصولوں اور روشوں کے اوپر مبنی ہے کہ جو ہماری عملی زندگی میں ہمارے لیے باعث نجات ہیں۔ آج ہم بات کریں گے امیر المومنین کے اس کلام کے اندر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ بڑھاپے میں خضاب کے ذریعے سے اپنے آپ کو بدلو اور یہودیوں سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے اس کے بارے میں بیان کیا تھا۔ آج ہم فقط اس جملے کو بیان کریں گے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں لا تشبہوا بالیہود، یعنی یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو۔ کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی ازل سے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ وہ طبقہ کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف، جنہوں نے اسلامی حکومت کے خلاف، جنہوں نے رسول کے خلاف کھلم کھلا محاذ کھولا، وہ یہودی تھے۔ اور وہ یہودی کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑی ہیں تاکہ اسلام کو نعوذ باللہ ختم کیا جا سکے، تاکہ سیرت رسول کو ختم کیا جا سکے، تاکہ تعلیمات خدا کو پس پشت ڈالا جائے اور تعلیمات خدا کو ختم کیا جائے۔ اس لیے یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑی ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ لا تشبہوا بالیہود، یہودیوں کے ساتھ کیا کرو؟ شباہت اختیار نہ کرو۔ یہ تو قرآن کا بھی فیصلہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیا 120 میں خداوند متعال نے واضح اور صریح یہ ارشاد فرمایا ہے اپنے رسول کو، کیا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود اور نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ آپ ان کی مکمل طور پر اتباع کریں، یعنی جو وہ کہیں وہی آپ کرتے جائیں، پھر بھی وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ رک کے ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں، دیکھیں یہودیوں کی اتباع سے کیا مراد ہے، یہودیوں کی شباہت سے کیا مراد ہے۔ بعض اوقات اس کو سرسری طور پہ بیان کیا جاتا ہے، چونکہ زیادہ تر یہودی مغربی ممالک میں رہتے ہیں، ویسٹ میں رہتے ہیں، تو ان کے لباس کو کیا جاتا ہے کہ ان کا لباس نہ اپنایا جائے، چونکہ یہودیوں والا لباس ہے تو اس لیے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دیکھیں شباہت یا اتباع یا ان کی بات ماننا فقط لباس میں ہی منحصر نہیں بلکہ لباس سے بڑھ کر بھی ہے۔ آج اگر ہم اپنے ملک کی حالت دیکھیں تو ہمارا نظام تعلیم بھی شباہت رکھتا ہے کس سے؟ یہودیوں سے۔ ہمارا عدالتی نظام یہودیوں کا لیا ہوا ہے، ہمارا سیاسی نظام یہودیوں کا لیا ہوا ہے، ہمارا اقتصادی نظام یہودیوں کا لیا ہوا ہے، ہمارا اکنامیکلی جو سسٹم ہے وہ یہودیوں سے لیا ہوا ہے، یعنی ہم مکمل طور پر غلام ہیں یہودیوں کے۔ ہم 70 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم آزاد ہیں، لیکن آزادی کے فوراً بعد ہم غلامی میں چلے گئے۔ ہم نے ہندوؤں سے آزادی تو لے لی، لیکن ہم ہندوؤں کی آزادی کے فوراً بعد ہم انگریزوں کی غلامی میں چلے گئے۔ ہم نے اپنا لائف سٹائل انگریزوں کا اپنایا، ہم نے اپنا اقتصادی نظام انگریزوں کا اپنایا، ہم نے اپنا تعلیمی نظام انگریزوں کا اپنایا، ہم نے اپنا عدالتی نظام انگریزوں کا اپنایا۔ خلاصتاً عرض کروں، ہمارے ملک میں جو بھی سسٹم ہے وہ انگریزوں کا لیا ہوا ہے۔ پس جب ہم خود کفیل نہیں ہوں گے اور ہر سسٹم کو ہم ادھار لیں گے یا کسی کو انتخاب کریں گے یا اختیار کریں گے تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ آج دیکھ لیں پاکستان ترقی نہیں کر رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے ہر شعبے کو
کیا کیا ہوا ہے؟ مغرب سے لیا ہوا ہے۔ پس جب تک ہم مغرب کی غلامی سے نہیں نکلیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ترقی کرنی ہے تو ہمیں ہر شعبے میں خود کفیل ہونا پڑے گا، ہمیں اقتصادی میدان میں خود کفیل ہونا پڑے گا، ہمیں اقتصادی نظام میں خود کفیل ہونا پڑے گا، ہمیں سیاسی نظام میں خود کفیل ہونا پڑے گا، ہمیں عدالتی نظام میں خود کفیل ہونا پڑے گا، ہمیں تعلیمی میدان میں خود کفیل ہونا پڑے گا۔ ہمیں ہر نظام کو خود سے قرآن و حدیث کے ان اصولوں کے مطابق ڈالنا ہوگا تاکہ ہم اس دنیا میں ترقی کر سکیں۔ پس ترقی کا ایک زینہ اور ایک مرحلہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، لا تشبہوا بالیہود، یہودیوں سے شباہت اختیار نہ کرو۔ جب تک یہودیوں سے شباہت اختیار کریں گے تب تک ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، تب تک ہمیں سارے لوگ غلام سمجھیں گے۔ لیکن جس دن ہم نے یہودیوں کی شباہت اختیار کرنے سے انکار کر دیا اور یہودیوں کی شباہت سے باہر نکل آئے، پھر ہم خود کفیل بھی ہوں گے اور ہم ترقی بھی کریں گے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کی اس آیا کی روح سے کہ جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک ہم اس چار دیواری سے، اس حدود سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔